فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے سلسلے میں آج جس کتاب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے اور اس کتاب کے ٹائٹل پہ جو باہر کا ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ وصیت کی اہمیت، اقتباس از کتاب ماد استاد محسن قرادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وصیت نامہ آیت اللہ سید مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماڈل وصیت نامہ مرتبہ مولانا صادق حسن، پیغام وحدت اسلامی کراچی کا ہے۔ اور فرنٹ یہ جو ٹائٹل بک کا ہے اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت بلیو حاشیے اور بیچ میں ریڈ روزز ہیں دو بڑے بڑے سے، اور اوپر لکھا ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وصیت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے، اور جو شخص وصیت کر کے نہ مرے گویا وہ اسلام سے قبل کی جاہلیت کی حالت پر مرا۔ پھر دو گلاب کے پھول بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہے جس شخص نے مرتے وقت اپنے ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت نہ کی جس تک میراث نہیں پہنچتی تو اس نے اپنی زندگی کا اختتام گناہ پر کیا۔ یہ علی علیہ السلام۔ اس کے بعد پیج ہے دوبارہ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ وصیت کی اہمیت از کتاب ماد استاد محسن قرادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وصیت نامہ آیت اللہ سید مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماڈل وصیت نامہ مرتبہ مولانا محمد صادق حسن صاحب، ناشر پیغام وحدت اسلامی ہے۔ پھر پیج پہ کتاب کی شناخت ہے جس میں نام کتاب ہے کہ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ کمپوزنگ محمد علی کاظمی اور سید شاہ زیب علی کی ہے۔ پروف ریڈنگ سید رضا عباس عابدی اور سید محمد علی زیدی کی ہے۔ گرافکس محمد علی کاظمی اور سید محمد علی زیدی کی ہیں۔ ہفتم ایڈیشن ہے، تعداد 1000 اور سال طبع جنوری 2014 اور اس کا اہتمام مدرسہ قائم کراچی والوں نے کیا ہے۔ اور فہرست اس کی کچھ اس طریقے سے ہے کہ صفحہ نمبر 1 پہ وصیت اور وصیت کی اہمیت ہے، صفحہ نمبر 2 پہ 10 یاد دہانیاں ہیں، صفحہ نمبر 12 پہ نتیجہ بحث ہے، صفحہ نمبر 14 پہ وصیت نامہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے، صفحہ نمبر 22 پہ حیات استاد چند سطروں میں ہے، صفحہ نمبر 23 پر ولادت اور ابتدائی تربیت ہے، صفحہ نمبر 27 پر آپ کی علمی زندگی کا اجمالی خاکہ، صفحہ نمبر 29 پر عمومی کتاب خانہ، صفحہ نمبر 32 پر کتاب کی قدر، صفحہ نمبر 38 پہ 38 پہ دینی مدرسے، صفحہ نمبر 39 پہ مدرسہ مرشیہ، پھر 39 پر ہی مدرسہ مہدیہ، پیج نمبر 40 پہ مدرسہ مومنیہ، پیج نمبر 40 پر ہی مدرسہ شہابیہ، پیج نمبر 41 پہ طلبہ کے لیے گھر، 42 پہ ہاسپٹل اور 42 پر ہی امام بارگاہ اور مساجد، پیج نمبر 43 پر طلبہ کی روٹی اور اسی پر آپ کی سیاسی زندگی، پیج نمبر 46 پر آپ کی سماجی زندگی، 52 پر آپ کی اولاد اور 53 پر آپ کے اخلاق کی خوشبو، پیج نمبر 59 پر استاد کی چند کرامات، پیج نمبر 60 پر پہلی کرامت دستہ غیب، پیج نمبر 62 پر دوسری کرامت ایک سچا خواب، پیج نمبر 64 پہ تیسری کرامت اور پیج نمبر 66 پہ چوتھی کرامت، پیج نمبر 77 پہ پانچویں کرامت، پیج نمبر
91 پہ چند امتیازی خصوصیات، اور پیج نمبر 98 پہ استاد علام کی وصیتیں، پیج نمبر 101 پہ پہلی وصیت، پیج نمبر 109 پہ دوسری وصیت، پیج نمبر 1111 پہ تیسری وصیت، پیج نمبر 1116 پہ وفات حضرت آیات، پیج نمبر 121 پہ وصیت اور وراثت کے احکام مولانا صادق حسن صاحب، پیج نمبر 122 پہ وصیت کی اہمیت، پیج نمبر 123 پہ وصیت کرنے والے کی شرائط، پیج نمبر 124 پہ وصی کی شرائط، 125 پہ احکامات وصیت، 126 پہ وصیت کے ضروری احکام، 128 پہ وراثت کے احکام، 130 پہ تقسیم میراث کے مسائل، پیج نمبر 132 پر شوہر اور بیوی کی میراث، پیج نمبر 133 پر میراث کی تقسیم کا طریقہ کار، پیج نمبر 139 پہ ماڈل وصیت نامہ مرتب مولانا صادق حسن صاحب۔ اس طرح اس پیج کے 139 پیجز ہیں انشاءاللہ ٹوٹل، اور اس کا پھر دوبارہ بولڈ رائٹنگ میں موٹا موٹا ہیڈنگ دی ہوئی ہے اگلے پیج پہ، وصیت نامہ کیسے لکھا جائے۔ صفحہ نمبر 1، وصیت۔ اگرچہ وصیت موت کے وقت سے مخصوص نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان جلد از جلد وصیت کر دے، لیکن عام طور سے چونکہ مرتے دم ہی لوگ وصیت کرتے ہیں اور ہے بھی وہی وصیت کی آخری مہلت، لہٰذا وصیت کے سلسلے میں چند جملے سپرد قلم کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آئے اور مال و اسباب تمہارے پاس ہے تو جو تم اپنے بعد چھوڑ کر جا رہے ہو تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے عقل و عدل پر مبنی ان کے لائق وصیت کر دو۔ یہ وصیت صاحبان تقوی پر لازم ہے۔ وصیت کی اہمیت۔ وصیت انسان کی باریک بینی اور اہل حساب کتاب ہونے کی علامت ہے۔ وصیت حقوق کے احترام کی علامت ہے۔ وصیت انسان کو موت یاد دلانے کی علامت ہے۔ وصیت انسان کے بلند مقاصد کا جاری رکھنا ہے۔ وصیت محروم لوگوں کے اقتصادی خلا کو پورا کرنا ہے۔ وصیت تمام عمر کی جمع کی ہوئی چیزوں سے استفادے کا نام ہے۔ وصیت ان کاموں کا تدارک ہے جو خود اپنی زندگی میں انسان انجام نہیں دے سکا۔ وصیت مرنے کے بعد انسان کی یادگار ہے اور اپنی یاد زندہ رکھنے کا وسیلہ ہے۔ وصیت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وصیت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے، اور جو شخص وصیت کر کے نہ مرے گویا اسلام سے قبل کی جاہلیت کی حالت پر مرا۔ 10 یاد دہانیاں۔ وصیت میں چند مسائل پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، وصیت میں صرف مالی مسائل پہ نظر نہ رہے۔ قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ مرتے دم بھی بیٹوں کی توحید کی فکر ہے، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی منزل ہے۔ ضربت کے بعد زخمی حالت میں اپنے فرزندوں سے وصیت میں سب سے پہلے تقوی کی تاکید فرماتے ہیں۔ اس لیے وصیت میں صرف مالی یا مادی پہلو مد نظر نہیں ہونے چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرتے دم اپنے اعزاء و اقارب سے اخلاقی نصیحتیں ان کے لیے ناقابل فراموش یادیں چھوڑ جاتی ہیں۔ نمبر 2، وصیت سے انسان کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، نہ ہی اس کسی کے حقوق کو ضائع کرنا چاہیے، اور نہ ہی جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دل کی بھڑاس نکالنی چاہیے، بلکہ بھلائی، انصاف اور احتیاج و ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 3، وصیت کرنے والا اپنے بیٹوں کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔ حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنا تمام سرمایہ کم سن بچوں کی موجودگی میں راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور مرتے وقت اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا، آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کا مردہ کیا کیا؟
انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے دفن کرنے سے قبل مجھے اطلاع دی ہوتی تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے اس نے ایسی وصیت کیوں کی؟ دوسری حدیث میں ہے کہ کبھی انسان 70 سال عبادت کرتا ہے لیکن اپنی وصیت میں انصاف کے خلاف عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص اچھی وصیت نہیں کرتا وہ جواں مرد نہیں ہے اور اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اسلامی نقطہ نظر یہی ہے کہ وصیت میں ناانصافی وارثوں کے مال میں چوری کے مترادف ہے۔ نمبر 4، بہتر ہے کہ وصیت پہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ وصیت آخری لمحوں سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے، لیکن لوگوں کو اس پر تکیہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ موت کے وقت وصیت کرنے کی امید میں پوری زندگی مدد و انفاق کی فکر پیدا نہ ہو، کیونکہ اپنے ہاتھ سے مدد کرنا کچھ اور ہی اثر رکھتا ہے۔ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جمع کردہ خرموں کے انبار کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کی وصیت پہ عمل بھی ہو گیا، لیکن اس کے انبار خانے میں ایک خرمہ پڑا رہ گیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ اگر اس ایک عدد خرمے کو اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں دیتا تو راہ خدا میں خرموں کے انبار کی تقسیم کی وصیت سے بہتر تھا۔ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ یہ ہو کہ وصیت روح سخاوت کو حیات نہیں بخشتی، فقط کچھ پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اسلام میں اصل انسانی کمال ہے، نہ کہ شکم سیری اور اقتصاد۔ ہاں، مادہ پرستوں کی نظر میں خرموں کے انبار کی تقسیم زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں وہ عمل اہمیت رکھتا ہے جو انسان کو کمال و ارتقاء عطا کرے۔ خرموں کے ایک انبار کی تقسیم جو آدمی کی عظمت و ارتقاء نہ دے، اسے اوپر نہ اٹھائے، کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ نمبر 5، وصیت محبوبیت کا ذریعہ۔ روایت میں ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے لیے جو حتیٰ ان عظیم ہستیوں سے وابستہ نہیں تھے وصیت کرتے تھے اور اپنے مال سے ان کی مدد کرتے تھے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اپنے دین و مکتب کی محبت پیدا کر کے ان کو جذب کرتے تھے۔ نمبر 6، وصیت کبھی واجب بھی ہوتی ہے۔ وصیت کرنا اگرچہ مستحب ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ حکم کتب علیکم کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو روزے کے حکم و جواب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چنانچہ وصیت مستحب ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تعبیر اور رہبران دین کی تاکید نے اسے مستحب سے بڑھا کر وجوب کی سرحد تک پہنچا دیا ہے۔ فقہ میں بیان ہوا ہے کہ جب بھی انسان خدا کا یا کسی اور کا مقروض ہو یا لوگوں کی ایسی امانتیں اس کے پاس ہوں جن کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو تو حقوق الناس کی حفاظت کے تحت اس پر وصیت کرنا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وجوب ان لوگوں پر بھی شامل ہیں جو کہ خمس و زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی ٹیکس کے مقروض ہیں۔ نمبر 7، حق وصیت کی مقدار۔ اسلام میں انسان اپنے 1/3 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وارثوں کے حق میں نقصان نہ ہو اور ان کے احساسات قانون اسلامی کی طرح مجروح نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ 1/3 سے بھی کم کے بارے میں وصیت کرے، مثلا 1/4 مال کے بارے میں ہی وصیت کرے، بقیہ حق وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہو۔ یعنی اگر 12 روپیوں میں سے 4 روپے کی وصیت کا حق رکھتا ہے تو بہتر ہے کہ 3 روپے کے بارے میں ہی وصیت کرے تاکہ وارثوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یقیناً ہم قانون پر ایک کلی نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ یہی 1/3 سرمایہ معاشرے کی کتنی اقتصادی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، وصیت بدشگونی نہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کی وصیت نامہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ وصیت کرنے کا مطلب جلد مر جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسے بدشگونی سمجھتے ہوئے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 9، وصیت عاقلانہ ہو۔ قرآن مجید نے جس آیت میں مسئلہ وصیت کو بیان کیا ایک بڑا ہی ذو معنی کلمہ بالمعروف استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت عقل و حکمت اور عرف سے ہم آہنگ ہو۔ وضاحت: اکثر خاندانوں میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہیں ایک طرف تو مالی تعاون کی شدت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ پہلے طبقے کے وارثوں میں نہیں آتے، لہٰذا قانون وراثت کے لحاظ سے انہیں میراث بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔
جی ہاں، امام محمد باقر علیہ السلام انہی کے متعلق فرماتے ہیں، جو بھی مرتے وقت اپنے خاندان کے ان محروم لوگوں کے لیے وصیت نہ کرے جو قانونی طور پر حق ولایت نہیں رکھتے تو یہ گناہ و معصیت ہے۔ اس کے برعکس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میراث کے مستحق افراد خود بہت ہی خوشحال اور مالدار ہوتے ہیں اور انہیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، چنانچہ اگر قانون کے لحاظ سے ہم میراث تقسیم کریں تو طبقہ اول کو جو خوشحال ہے سب کچھ مل جائے گا اور اس طبقے کو جو محروم ہے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، جس کے نتیجے میں وہ خطرناک مسائل سامنے آئیں گے کہ ایک گروہ جو پہلے سے ہی مالدار ہے اور مالدار ہو جائے گا اور وراثت اندوزی کرے گا، اور دوسرا گروہ جو غریب ہے اس کی محرومی باقی اور جاری رہے گی۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی وصیت کے ذریعے ایک حصہ اس مرحوم طبقے کو دے کر ان کے فقر کا سدباب نیز دوسرے گروہ کی ثروت مندی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، مثالی وصیتیں۔ اے کاش میری معلومات اور آپ کے حوصلے اس بات کی اجازت دیتے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی مثالی وصیتیں آپ کے سامنے بیان کرتا، پھر بھی کیونکہ ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے فی الحال ان کے حوالے بیان کیے دے رہا ہوں تاکہ صاحبان ذوق و نظر ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بحر الانوار 42ویں جلد سے 48ویں جلد تک ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی کے آخر میں ان کی وصیتیں درج ہیں۔ اس طرح اس کتاب کی 78ویں یعنی 78 جلد میں بھی ہمارے چند دوسرے ائمہ علیہ السلام کی وصیتیں نقل ہوئی ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی وصیتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آج جبکہ میں یہ چند جملے قلم بند کر رہا ہوں، رمضان المبارک کی 19ویں یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے ضربت کی شب اور امام رضا علیہ السلام کے جوار میں بیٹھا ہوں، لہٰذا بہتر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ان وصیتوں کے کچھ جملے نقل کر دوں جو آپ نے ضربت کے بعد بستر شہادت پر اپنے فرزندوں سے کی ہیں۔ اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن و حسین میں تم کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر کسی قسم کی فرمائش و تلقین سے قبل تقوی کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ جملہ خدا سے انسان کے رابطے کو بیان کرتا ہے۔ الا تبغی الدنیا وان بغتکما، دیکھو تم دنیا کے چکر میں نہ پڑنا خواہ وہ تمہاری چوکھٹ پر دستک ہی کیوں نہ دے۔ لا تسفی علی شیء منہا زوی عنکما، اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ یہ دونوں جملے دنیا سے ان کے رابطے کو بیان کرتے ہیں۔ وقول بالحق وعمل للاجر، حق کہو اور خدا کی جزا اور آخرت کے لیے کام کرو۔ یہ جملہ انسان کے راہ ہدف کو بیان کرتا ہے۔ وکون الظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم و ستمگر کے دشمن اور مظلوم و محروم کے مددگار رہنا۔ یہ جملہ اپنے زمانے کی قوتوں نیز مظلوم و مرحوم لوگوں کے ساتھ سیاسی، اجتماعی، فوجی اور اقتصادی میدانوں میں رابطے کی نوعیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغوا کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تم دونوں فرزندوں سے بھی اور دوسرے بیٹوں سے بھی، اپنے خاندان والوں سے اور تاریخ کے طویل دور میں جن افراد تک میرا یہ خط پہنچے ان سب سے تقوی اور کاموں میں نظم و ضبط کی تاکید کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ امام علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس لیے امت کے باپ نے وصیت کے وقت پوری امت کو مخاطب کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے امور میں نظم و ضبط کا بھی حکم دیا ہے، یعنی جس طرح حقوق خدا کی رعایت کرنا ضروری ہے اس طرح بندگان حق کے معاملات میں اولیت و استحقاق اور عہد و پیمان کی رعایت کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی طرح کی بد نظمی اور الٹ پلٹ درست نہیں ہے۔ پھر امام اپنی وصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَصَلَاةَ ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اے میرے بیٹوں
اور اسلام کے فرزندوں، معاشرے سے کدورتوں اور خاتمے کی کوشش کرو، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح و صفائی تمام مستحبی نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے مخصوص انداز میں جیسے کہ وصیت بیان ہوئی ہے، لوگوں کو یتیموں، پڑوسیوں، قرآن مجید، نماز، حج اور زکوٰۃ کے تئیں حسن روابط، نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر توجہ دینے کی تاکید کی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے بہترین جملے استعمال کیے ہیں۔ پھر اپنی وصیت جاری رکھتے ہوئے فیصلوں میں عدل و انصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ میرے قاتل نے صرف مجھے ایک ضربت لگائی ہے، اگر میں اس ضربت سے جاں بحق ہو گیا تو تم بھی اسے صرف ایک ضربت لگانا، اور دیکھو غصے میں آ کے قتل عام برپا نہ ہونے دینا، نہ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، خواہ وہ درندہ سے کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہم اپنی بات کو طول دینا نہیں چاہتے، لیکن ان وصیتوں کی طرف اشارہ بھی نہ کرنا بے وفائی تھی، اور وصیت بھی مولود کعبہ اولین شہید محراب کی، خصوصاً اس وقت کہ جب ان کی ضربت کی تاریخ بھی ہو۔ نتیجہ بحث، وصیت کے موضوع پر اپنی بحث کا اختتام کرتے ہوئے، جو اگرچہ طویل ہو گئی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں درست وصیت پہ عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس شخص کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے وصیت کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمَعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدَلُونَهُ، جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل دے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کا گناہ بھی وصیت میں تبدیلی کرنے والے کے برابر ہوگا۔ جی ہاں، وصیت پہ عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وصیتوں پر عمل اگرچہ وہ وصیت غیر مسلموں کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسی وقت جبکہ وصیت کفر کی تقویت اور اسلام کی مخالفت و کمزوری کا باعث نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسی وصیت نہیں کرتا، اور اسلامی فقہ کے لحاظ سے جب کبھی وصیت میں تبدیلی سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہو تو تبدیلی کرنے والا گناہ گار اور ضامن ہے، اور اسے خود اپنے مال سے وصیت کرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب صفحہ نمبر 14، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے آیت اللہ سید مرشی نجفی کی، کیونکہ ان کا وصیت نامہ شروع ہو رہا ہے، اور ہیڈنگ ہے وصیت نامہ آیت اللہ سید مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اقتباس از کتاب خورشید فقاہت، ترجمہ قبسات، مؤلف استاد علام حجت الاسلام والمسلمین مولانا حاج سید عادل علوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خلق القلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی النبی الاعظم والوصی الاکرم محمد خاتم الانبیاء وعلی سید الاوصیاء وعلی آل رسول اللہ الہدایۃ البائین التبیین الطاہرین، سیبا بقیت اللہ فی الارض الخاتم الوسیین، مولانا صاحب الزمان القائم المنتظر، اجل اللہ فرجہ وسال اللہ مخرجہ، اما بعد۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ہر شخص اس بات کا گواہ ہے کہ بے شک علماء اسلام کی زندگی بذات خود ایک درسگاہ اور مشعل حیات ہے، جو راستوں کو روشن و منور کرتی ہے، انسانیت کو گمراہی اور پستی کی طرف سبقت کرنے سے نجات دیتی ہے۔ ان کی زندگیاں روشن چراغ ہیں جو انسانی معاشرے کو روشنی بخشنے کے لیے پہم چلتی ہیں، اور ان کے حیات کے ماہ و سال وہ باثمر درخت ہیں جو آنے والی نسلوں کو نیک زندگی کے ثمرات اور اس کا بہترین ذائقہ عطا کرتی ہیں۔ ان کے حیات کے ایام وہ گلاب اور پھول ہیں جن سے زندگی میں خوشبو بکھرتی ہے۔ نیک اور صالح علماء ہی گمراہی اور پستی سے شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہی لوگ فسق و فساد اور غرور و تکبر سے انسانیت کو بچاتے ہیں۔ ان کی بصیرت، دوربینی، ایمان راسخ اور علم کامل کا نتیجہ ہے کہ دین شیاطین کی کارستانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دین کے نیک افراد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین، امتوں کے رہبر، قبائل کے رہنما، انسانی معاشرے کا چراغ، اللہ کے سفیر اور انبیاء و اوصیاء کے وارث ہیں۔ اگر نیک اور روشن فکر علماء کا وجود نہ ہوتا تو انسانی معاشرے کے تارو پوت بکھر جاتے، ماضی کے آثار مٹ جاتے، تہذیب کے پھول مرجھا جاتے، انسان کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی، دین کے آثار دھندلے ہو جاتے، گمراہوں کی حکومت ہوتی، جہالت خیمہ زن ہوتی اور انسانی جسم کے اندر اس کی سعادت اور خوشگوار زندگی کی روح کھینچنے کے لیے جہالت و بدبختی کے ناخن در آتے، اور علماء علام کا دنیا سے اٹھ جانا زمین پر ایک نقص اور زندگی کے لیے ایک ستم ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے اولم یرون نات الارض ننقصها من اطرافها، سورہ رعد کی آیت نمبر 41۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آئے ہیں؟ اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انما النقص الارض بموت العالم، بے شک بعمل عالم کے اٹھ جانے سے روئے زمین پر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی فقیہ عالم دنیا سے اٹھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رکھنا پڑ جاتا ہے جسے دوسرے فقیہ کے علاوہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ حضرت رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان لوگوں کی ہدایت و سعادت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ کتاب خدا ایک رسی ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ قرآن ناطق ہیں جو ہمارے درمیان قرآن صامت کے ترجمان ہیں۔ اہل بیت اطہار کے پاس جو بھی علم و عرفان کی دولت ہے وہ سب قرآنی سرمایہ ہے، اس لیے دونوں چیزیں ہرگز جدا نہیں ہو سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حوض کوثر پر وارد نہ ہوں۔ ہم نے ان دونوں بیش بہا چیزوں سے قول و عمل اور کردار و عقیدے کی بنیاد پر ہی تمسک اختیار کیا ہے، لہٰذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے روز جزا تک ہرگز صراط مستقیم سے جدا نہیں ہوں گے۔ ائمہ کرام علیہم السلام شریعت کے محافظ ہیں، اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں ائمہ علیہم السلام کی طرح ہی فقہائے اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاسبان ہیں جو لوگوں کو خیر و اصلاح کی تعلیم دیتے ہیں۔ اما من کان من الفقہاء سائن لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا ہواہ مطیعا لامر مولا فعلی العوام ان یقتلوہ، عن مولانا امام العسکری علیہ السلام۔ جو فقی اپنے نفس کی نگہداشت اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہش نفسانی کا مخالف اور امر مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، عوام پر اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اسلامی علوم سے آگاہ اور الہی معارف کے مالک کامل فقہائے عظائم اور مراجع کرام کے درمیان آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات باکمال بھی نمایاں تھی۔ آپ بزم فقہ میں ایک بے مثال متقی فقی اور مستحکم عقل و فیصلے کے مالک تھے۔ مصنفین کی محفل میں عظیم الشان مؤلف اور بلند و بالا موید تھے۔ اخلاق فاضلہ میں سچے استاد اور شریف امین تھے۔ اخلاق فاضلہ میں سچے استاددار شریف امین تھے۔ سیاست میں تیر و سنان اور سیف ہندی کے ماہر تھے۔ علم نسب میں ماہر فن اور تجربہ کار تھے۔ مختلف علوم و فنون میں قادر استاد، صاحب نظر اور مشہور محقق تھے۔ اپنے زمانے میں شیخ الاجازہ اور سید الکرامہ تھے۔ آپ کی آنکھیں پرکشش، ہونٹ متبسم اور چہرہ ایسا تھا جس سے صالحین کی صباحت، متقین کی ہیبت اور مومنین کا وقار جھلکتا تھا۔ آپ کا چہرہ حشاش بشاش اور دل غمگین رہا کرتا تھا۔ آپ کی باتیں صحیح و درست، لباس سادہ و پاکیزہ اور رفتار متواضع تھی۔ آپ خالق کون و مکان کو اپنے دل میں عظیم اور اس کے ماسوا کو اپنی نظر میں ہیچ سمجھتے تھے۔ آپ کی فکر جوالہ، ذکر جوہر خیز، بحث و گفتگو جمیل،
اور ملاقات کریمانہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کا سراپا وجود غافلوں کو بیدار کرنے والا اور جاہلوں کو آگاہ کرنے والا تھا۔ جو تکلیف پہنچاتا تھا اسے تکلیف نہیں دیتے تھے، فضول باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے، محرمات سے بری اور شبہات سے پرہیز کرنے والے تھے۔ آپ بہت زیادہ بخشش کرنے والے اور دوسروں سے بہت کم خدمت لینے والے تھے۔ آپ کا دیدار شیریں اور عبادات طولانی ہوا کرتی تھیں۔ جو آپ سے جہالت کرتا تھا اس کے مقابلے میں حلیم و بردبار تھے، اور جو گستاخی کرتا تھا اس پہ صبر کرنے والے تھے۔ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پہ رحم کرتے تھے۔ آپ کا طرز عمل ادب کی تصویر، کلام حیرت انگیز، دل متقی اور علم ذکی تھا۔ آپ خدا کی رضا پہ راضی، شکر گزار، عفیف، شریف، نیک، محفوظ، وفادار اور کریم تھے۔ آپ خوش مزاج، کم خوراک، ظریف و فتین محبت میں خالص، عہد و پیمان میں کھرے، دقیق النظر اور بہت خاشع تھے۔ آپ کی نگاہ عبرت، سکوت فکر اور کلام حکمت تھا۔ آپ نفسانی خواہشات کے مخالف، امر کے مطیع و فرما بردار تھے۔ آپ بہت کم آرام کرتے اور ہمیشہ چاق و چوبند رہتے۔ آپ میں لجاجت، ہٹ دھرمی، کسب و اناد، حسد و نمیمہ اور کبر و نخوت نام کو بھی نہ تھا۔ مومنین آپ کو اپنے امور اور اموال میں امین بناتے تھے۔ آپ سے ہمیشہ خیر و صلاح کی امیدیں کی جاتی تھیں۔ برائیاں آپ سے کوسوں دور تھیں اور فقر و فاقہ آپ کے نزدیک تونگری سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ نے اپنے اندر متقین کی صفات اور انبیاء و اوصیاء کے کمالات جمع کر رکھے تھے۔ میں نے ان صفات اور ملکات فاضلہ کو استاد علام کی ذات میں بارہا لمس اور محسوس کیا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی آپ کی ہم نشینی اختیار کر لیتا تو آپ کے نیک اخلاق، کشادہ روی، وسعت علمی اور کامل معرفت کا کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ آپ اپنی محفل میں مختلف داستانیں بیان کرتے تاکہ ہم نشینوں پر گراں نہ گزرے۔ آپ کی بزم سے جو بھی اٹھ کر جاتا تھا وہ اپنے علم میں اضافہ، آخرت کی طرف رغبت اور خدا کے ذکر سے لگاؤ محسوس کرتا تھا۔ اس کے تمام رنج و غم دور ہو جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جو مصیبت اس کے اوپر پڑی ہے اسے آپ کی زبان سے سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی بزم اہل دل سے خالی نہیں رہتی تھی۔ استاد علام کے بلند و بالا مقام کے شان حالات زندگی تحریر کرنے کی تاب نہیں۔ آپ کی پاکیزہ زندگی سے شرمندہ ہو کر اپنی تنگ دامانی کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے عزت و افتخار کے ساتھ استاد علام کے حالات زندگی پر مشتمل یہ کتاب لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میری امیدیں ایسے صاحب فن تذکرہ نویسوں سے ہیں جو استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر تسلط رکھتے ہیں۔ ممکن ہے استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں یہ مختصر سی کتاب اہل فن اور صاحبان علم میں کامیاب ثابت ہو، ساتھ ہی اپنی اس حقیر پیشکش کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ اور انبیاؤں کے جانشین علماء کی شفاعت کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ جس نے کسی مومن کی تاریخ لکھی اور اسے زندگی بخشی، اور آیت کی روشنی میں جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے تمام نفسوں کو زندگی عطا کی۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تالیف کے سلسلے میں کسی نہ کسی شکل میں میری مدد کی، اور خدا کی بارگاہ میں ان کی مزید توفیقات کے لیے دست بدعا ہوں۔ وہی بہترین ناصر و معین ہے اور سمیع و مجیب ہے۔ والسلام عادل الوی 25 صفر المظفر 1411 ہجری قمری۔ 21 صفحے تک ہم نے اس کتاب کو الحمدللہ پڑھ لیا بشرط زندگی۔ انشاءاللہ اس کو صفحہ نمبر 22 جہاں سے حیات استاد چند سطروں میں شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ابھی پارٹ 1 کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔